ہوتا ہے نا تصور میں، تو سمجھا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے بے شعور ہیں۔ انہوں نے بھی ترجمہ ہی کیا کہ سمجھ نہیں رکھتے، میں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے کہ بے شعور لوگ ہیں۔ شعور کے معنی اپنے خودی کا احساس بھی، اس خودی کے مفہوم کو ڈاکٹر صاحب نے ہمارے جو ہے یا ان کے شاعروں نے بالکل مست کر کے بڑی غلط فہمیاں پیدا کر دی، لیکن خودی جو ہے یہ انسان کا بہت بڑا جوہر ہے کہ انسان یہ جانے کہ میں کن صفات کے ساتھ پیدا ہوا اور کن مقاصد کے لیے آیا ہوں دنیا میں۔ سقراط نے جو یہ بات کہی ہے نا کہ انسان تو اپنے آپ کو پہچان، جو ایتھنس کے بابت پر اس کا یہ فقرہ رقم بھی کندہ بھی کیا گیا تھا، اور اس کے فلسفے کی بنیاد ہی ہے، تو وہ بالکل ٹھیک مفہوم ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جانے کہ میں کیا ہوں۔ سمجھ گیا آپ میں سقراط میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے آپ کے اندر بھی جو سقراط کے اندر ہے، بس یہی ہے کہ اس کو اپنا شعور تھا، ہم کو آپ کو اپنا شعور نہیں ہے۔ انبیاء کی جو تعلیم ہے وہ اسی شعور کو صحیح طریقے پر بیدار کرتی ہے کہ آپ کیا ہے اور آپ کو کیا بننا ہے۔ تصوف نے اس نشے کو بہت تیز کر دیا، انہوں نے شراب پلا دی۔ شریعت میں تو نصب العین ہوتا ہے خدا کی بندگی کا، اسی کا وہ عقیدہ بھی دیتی ہے، اسی کا تصور دیتی ہے، اور تعلیم بھی تہذیب بھی وہ کرتی ہے اسی کے لیے کہ آپ خدا کی بندگی کے راستے پہ چلیں۔ تصور دیتا ہے تصور انسان کو خدا بننے کا، اور ظاہر ہے کہ پھر اسی ایسے سے وہ تربیت بھی کرتا ہے کہ جو کچھ خدا میں ہے وہ آپ سب ہڑپ کر کے اپنے اندر جمع کر لیں، وہ غائب جانتا ہے تو آپ بھی جانے لگے، وہ جس کو چاہے شفا دے دیتا ہے تو آپ بھی شفا دے دیں، جس کو اپنے پھوک سے چاہے جو چاہے کر دے، اور جہاں چاہے خرامت برآمد کر لیں۔ سمجھ گیا؟ تصوف یہ چیز دیتا ہے، تو دونوں کے درمیان بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ سمجھ گیا؟ اس میں تو یہ ہے کہ ہر وقت آدمی کو پر نشہ رہتا ہے خدا بننے کا، انا ولا غیری۔ وحدت شہود اور وحدت وجود نے وہ اسی فکر و عقیدے کو دیا ہے۔ یہ بدترین شیطانی تصورات ہیں، یہی تصور دیا ہے، اور اسی وجہ سے تصوف میں ساری بھاگ دوڑ جو ہوتی ہے اس کا ایک ادنا نمونہ یہ ہے کشف المحجوب جو ہے علی اجویری کی۔ ایک دیہاتی میرے پاس آیا، وہ لے ہوئے تھا ہاتھ میں، تو کچھ دکھایا مجھے، تو میں نے کہا یہ تم کیا کرو گے؟ کہنے لے میں آج کل اس کو پڑھ رہا ہوں۔ تو مجھے تعجب سا ہوا، تو مجھے خیال آیا کہ یہ جس طریقے سے کیمیا وغیرہ کا شوق ہوتا ہے لوگوں میں، یہ بھی غریب اسی چکر میں پھنسا ہوا ہے کوئی کہ میری پھوک سے بھی یوں انقلاب ہو جائے یوں ہو جائے۔ تصوف میں دعوے بھی بڑے بڑے لوگوں کے جو ہے، اللہ بھلا کرے، ڈاکٹر عثمانی مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے قبر نور سے بھر دے، سمجھ گیا، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، انہوں نے سب کا پردہ اٹھا کے آپ کو دکھا دیا ہے کہ ان لوگوں کے عقیدے کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، بالکل صاف۔ اور افسوس ہے کہ ہم لوگ وہی ہیں۔ خیر یہ ضمنی بات تھی، میں خود ہی کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اسی کے اوپر انسان کی تمام بہتری و عظمت کا انحصار ہے
لیکن خودی کا مفہوم ہمارے ہاں ڈاکٹر اقبال صاحب کے ہاں، صوفیوں کے ہاں شریعت میں الگ الگ ہے. میں جیسا کہ میں نے کہا شریعت دیتی ہے بندگی کا تصور اور بندگی کے طریقے بتاتی ہے. آخر تک بندگی ایک بے مزہ سی چیز ہے. تصور جو ہے خدا بننے کا تصور دیتا ہے، یہی نشہ پلاتا رہتا ہے. سمجھ گیا؟ اس کے بعد معافی جبتی اللہ، معافی جبتی اللہ، یہاں تک کہ کل کے لونڈے جو ہے نا، ان کے اوپر جب نشہ ہوا تو انہوں نے بھی معافی جبتی اللہ کا اعلان کر دیا کہ میرے اس سویٹر کے اندر جو ہے اللہ ہی ہے، اللہ ہی اللہ ہے. ایک صاحب مجھ سے ملتے تھے تو کہتے تھے اللہ ہی اللہ ہے. یہی ان کا سخن کیا تھا. میں نے کہا نہیں، آپ بھی ہیں میں بھی ہوں. ایسا اللہ ہی اللہ ہے. میں نے کہا پھر آپ رہیے اللہ، میں تو بند ہی رہنا چاہتا ہوں. تو مجھ سے مایوس ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بعد میں کچھ کام کریں. لیکن یہ واقعہ ہے کہ یہ بھی نفسیاتی طور پر تحقیقات کر لیجیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جس طریقے سے بلند حوصلہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، حکومت اقدار کا جن کے اندر نشہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ سیاست کا راستہ اختیار کریں گے. ہمارے آپ کے راستے پر کیوں چلیں گے؟ اس لیے کہ ادھر ہی جا کے تخت حکومت مل سکتا ہے، نہیں تو سیکریٹری ہو جائیں گے، کچھ ہو ہی جائیں گے. سمجھ گا؟ باقی رہ گیا کہ اسی طریقے سے جو لوگ حوصلہ مند ہوتے ہیں وہ تصوف پر آتے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بے بزد چیز جو ملا پڑھاتے ہیں، سمجھ گئے، یہ گھس گھس چیز ہے، اس میں ہے کیا، ملے گا کیا؟ تو ادھر کی طرف جاتے ہیں. یہ ہے. بہرحال یہ واقعہ ہے کہ آدمی کے اندر صحیح فتوت، صحیح شعور، صحیح احساس جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے صحیح عقیدے سے، خدا کے صحیح بندگی کے تصور سے، اور یہی اصل طاقت ہے. یہ طاقت جو بھینسے بن کر کے کشتی لڑتے ہیں، یہ طاقت تو کچھ بھی نہیں ہوتی. سمجھ گیا؟ یہ تو وہی طاقت ہوتی ہے جو بھینسے کے اندر ہوتی ہے، طاقت بھینس کے اندر ہوتی ہے. اصل طاقت جو ہے امنی، ایمانی اور عقلی طاقت جو ہے وہ یہ ہے قول کی. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سمجھ کا ہے الہم قلوب لائقون میں آیا. فقہ کا فعل منسوب کیا ہے قلب کی طرف. قلب جو ہے ارادے کا مرکز ہے انسان کے سارے، اور ارادے انسان کو حاصل ہے اور کچھ نہیں. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اس آسمان کے نیچے آپ کو صرف ارادہ ہی حاصل ہے. آپ ارادہ کریں، سمجھ گا؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی حکمت کے اوپر منحصر ہے. یہ چیز آپ کے اندر ضروری ہے. یہی ارادہ جو ہے آپ کی اصلی طاقت ہے. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین إن یکن منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. یہ آیت جو ہے کچھ دنوں کے بعد نازل ہوئی ہے، بلکہ عرصے کے بعد نازل ہوئی ہے. یہ اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جب مسلمانوں کی جمعیت کافی ہو گئی ہے، تعداد بہت بڑھ گئی ہے. وہ تو بدر کا واقعہ ہے کہ جبکہ بدر میں مسلمانوں کی کل مجموعی طاقت جو ہے 312 یا 313 ہی تھی. باقی رہ گیا کہ یہ جب بھاری جمعیت ہو گئی ہے تعداد، تب اس وقت کی بات ہے کہ فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا. اس نے یہ جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے، تو اب اگر تم میں سے 100 ثابت قدم ہوں گے تو وہ غالب ہوں گے 200 پر، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے
تو وہ غالب ہو گئے 2000 پر اللہ کے حکم سے. اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہے، یعنی ثابت قدمی کی صفت یہاں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے بغیر نہیں صفت کی. تو اب تعداد جب زیادہ ہو گئی تب یہ ہے کہ اس وقت تک تو ذمہ داری کا بوجھ اس طریقہ سے ایک کو 10 پر بھاری ہونے کے معنی یہ ہوئی ہے کہ اس سے یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ اگر کہیں 10 مسلمان بھی ہو تو وہ 100 کافروں کے مقابل میں بھی ان کے اوپر اخلاقی ذمہ داری تھی کو ڈٹ کے مقابلہ کریں. ان کے لیے یہ عذر نہیں بن سکتا تھا کہ چونکہ تعداد بہت زیادہ تھی کفار کی، اس وجہ سے ہم محل چھوڑ کے ہٹ گئے، یہ عذر نہیں ہو سکتا. سمجھا؟ اس لیے کہ وہ ان کے خفت تھے، برابر کے تھے طاقت اخلاق. لیکن تعداد سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعداد اصلی طاقت ہے، قرآن مجید نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے. قرآن مجید نے طاقت اصلی قلب کے ارادے کی اور شعور کی طاقت کو مانا ہے. تو ان کے اوپر سے یہ ذمہ داری کا بوجھ گھٹا دیا کہ اب اگر 1 اور 2 کا مقابلہ ہے، یعنی تمہارے اگر 50 ہو تو وہ 100 کا مقابلہ کریں، یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں کے اور اسلام کے غلبے کے کا احساس کر کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، یہ دیکھ کر کے کہ اب اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، تو ان کے اندر وہ صفات تو نہیں ہو سکتی کہ جو ان لوگوں کی جو بحث عقلی بنیاد پر ساری خدائی سے دشمن بن کر کے ایک حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، ان کی اندر جو قوت ہو سکتی ہے ان لوگوں کے اندر تو نہیں ہو سکتی. کہ جو لوگ کی اس وقت آئے ہیں کہ جب کہ انہوں نے دیکھا ہے جب تو اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا. آخر مسلم فتح جو جن کو کہتے ہیں فتح مکہ کے دور کے مسلمان، ان کی کمزوری تو ضرب المثل ہے اسلام کے لیے ٹیچر میں بھی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مکہ کی فتح کو دیکھ کر کے آئے، ان کا وزن تو وہ نہیں تھا.